نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد. I welcome all you for the قرآن کے موتی لیسن 19. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نیکی کرنے والے قیامت کے دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پریکٹیکل ٹپس دیکھیں گے کہ کیا کیا پریکٹیکل ٹپس ہم اپنی لائف میں کر سکتے ہیں اور کیا نیکیاں کرنے والی ہیں اور کس طرح ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیا نمبر نمل کی آیا نمبر 89 to 90 ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے. تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم نے کیا ہے. تو اس آیت میں بہت خوبصورت 89 اور 90 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ڈفرینشیٹ کیا ہے, فرق بتا دیا ہے کہ نیکی لے کے آنے والوں کا اور جو گناہ لے کر آئیں گے ان میں کیا فرق ہے. تو آئے بھی اس کی دیکھتے ہیں اور اس کے ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں. من جا من جو کوئی لائے گا, جا لائے گا, بالحسنہ کیا لائے گا, نیکی کو, تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, فلاح تو اس کے لیے کیا ہے, خیر بہتر ہے, کس میں, اس سے اور وہ من فزغن گھبراہٹ سے, یوم اذن اس دن سے, آمینون امن میں ہوں گے. کہ وہ جو نیکی لے کے آئے گا اس سے بہتر ہے کہ اس گھبراہٹ سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن سے نجات دیں گے. اور من جا اور جو کوئی لائے گا بالسیئہ برائی کو, فقبت تو اوندھے ڈالے جائیں گے, یعنی کہ دے ول بی فیس ان کا نیچے ہوگا, وجوہہم چہرے ان کے, یعنی کہ وہ اپنے ٹمی کے بل ہوں گے, پھر نار کہاں, نار میں, آگ میں, حل نہیں, تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے, الا مگر, ما اس کا جو, کنتم تھے تم عمل کرتے تھے. کہ اوندھے منہ ڈالے جانے کا کیا وجہ ہے, کہ جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں اس کا اوندھے منہ وہ ڈالے جائیں گے. اب نیکی کرنے والے قیامت کے دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. تو انسان اس دنیا میں آ کر جب سے ہوش سنبھالتا ہے, کہ اس کی پیبرٹی لائف جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اچھے اور برے اعمال کا ریکارڈ تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پیبرٹی سے پہلے اچھے اور برے اعمال کا جو ہے اس کو بچے کو اچھے اعمال کی اچھی نیکیاں تو ملیں گی, مگر خدا نہ خاصہ پیبرٹی سے پہلے اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو اس کے بعد اس کے جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تب اس کے اعمال جو ہے وہ ریکارڈ میں آتے ہیں اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی شروع, یعنی کہ اس حساب کتاب میں بھی آ جاتا ہے. تو موت تک اس کے سب اعمال لکھ لیے جاتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اسے اس کے مطابق جزا یا سزا ملے. جو لوگ نیک عمل کریں گے اللہ ان کو کئی گنا زیادہ اجر دے گا, اور وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے. اور جو برائی کریں گے انہیں ان کی برائی کی سزا ملے گی, وہ جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے. اب اتنی ذلت کیوں ہے کہ برائی کرنے سے, ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, مگر اتنی ذلت کیوں ہے کہ وہ برائی جو ہم نے کی خدا نہ خاصہ اس کی وجہ سے اوندھے منہ کوئی ڈالا جائے جہنم میں. کیونکہ دیکھیں یہاں پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے, نیکی کرنا اتنا آسان ہے, یعنی کہ ایک نیکی کے بہت سارے ہمیں اجر ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک نیکی کا ایک ہی ہمیں ریوارڈ ملے, ایک ہی اجر ہمیں اس کا ملے, اس کے ان گنت اجر ہمیں ملتے ہیں, بشرط کہ ہم اس کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہے وہ اس کو پورا کریں. تو ہمیں ایک نیکی کے بدلے بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں, لاکھوں کروڑوں کی, اور ان گنت بھی ہو سکتے ہیں, وہ انفینٹی لیول پہ بھی وہ نیکیاں ہو سکتی ہیں. بے شک ہو ایک ہی نیکی, $1 ہی آپ نے صدقہ کیوں نہ کیا ہو, تو وہ جو ہے وہ انفینٹی نیکیوں میں, انفینٹی اجر میں بھی وہ کنورٹ ہو سکتا ہے, بشرطے کہ کچھ صورتیں پوری کی جائیں.
جبکہ برائی جو ہے، ایک برائی کا ایک ہی گناہ ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک برائی کے ہمیں 10,000 یا ان گنت گناہ ہمیں ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح کا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم اگر نیکیاں نہ مان لے کر جائیں تو پھر تو اس بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اوندھے منہ ہی اس ذلت کے ساتھ جہنم میں گرایا جائے. تو عقل مند وہی ہے جس کا ضمیر زندہ ہو، اس کے لیے اس کے اندر نیکی اور برائی کا احساس زندہ ہو، وہ ہر معاملے میں درست راہ اختیار کرے اور بری روش سے بچ کر رہے تاکہ قیامت کے دن کے برے انجام سے بچ سکے. نیکی کرنے والا اس دنیا میں بھی پرسکون دل مالک ہوتا ہے اور وہ آخرت میں بھی امن میں ہوگا. برائی کرنے والا جس طرح یہاں خوف کا شکار رہتا ہے، آگے بھی اس کا یہی حال ہوگا اور برا انجام اس کا خیر مقدم ہے. تو نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، ہر چیز کو پیچھے کر دینا کہ اللہ کی ہی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. یعنی جو ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کیے، کہ ایمان لانے کے بعد آپ نے وہ اپنے دل میں وہی بات آ گئی نا کہ آپ نے دل سے شروع کیا، زبان سے ادا کیا، اور آپ کے جسم کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں. تو ایمان جو ہے وہ آپ کے دل سے شروع ہوتا ہے. دل سے آپ نے ایمان کی جو ہے وہ ایمان کو اپنے مضبوط کرنا ہے. جس دل میں ایمان نہیں ہے اس میں ہر چیز ہے. اس کے بعد عمل صالح کیسے کرنا ہے؟ ہم نے وہی زبان سے ادا کریں گے اور ہم اپنے باڈی پارٹ سے اس کی خدمت کریں گے. یعنی جو کوئی حقوق اللہ اور حقوق بعض سے متعلق قولی، فعلی، ظاہری اور باطنی نیکی لے کر اللہ کے پاس آئے گا کہ ہمارا بولنے کا طریقہ کیا ہے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ بولنے کا طریقہ ہمارے اس یقین کے ساتھ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہم رکھتے ہیں، تو ہمارے بولنے میں بھی عجز و انکساری ہوگی، ہماری چال میں بھی عجز و انکساری ہوگی، ہمارے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے ہی اٹھیں گے. جو نیکی کے کام ہے وہی کرنے کے لیے اٹھیں گے، جو برائی کے کام ہے اس کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے. ہمارا جو ہے اوڑھنا، پہننا، دیکھنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محبت سے جڑا ہوگا. تو اس لیے کہا جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمات طیبہ صدقہ، کہ اچھا کلمہ کہنا بھی صدقہ ہے. کہ اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے صدقہ، کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے دینے کے لیے صدقہ، کسی کے پاس اگر کوئی اپنے سکلز نہیں ہے صدقہ دینے کے لیے، تو اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. اور یہاں تک یہ بات بھی صدقہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں کسی محفل میں بیٹھی ہوئی اور مجھے جو ہے بہت دل کر رہا ہے کہ اگلے کو میں 2-4 سناؤں کس طرح سے اس نے میرے سے بات کی ہے، تو وہ اگر مجھے یہ پتا ہے کہ وہ میں آگے سے اس کو رسپانس کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ فتنے میں بات چلی جائے یا وہ زیادہ لڑائی جھگڑا زیادہ بڑھ جائے. تو اس برائی سے اپنے آپ کو روکنا، کہ میں نے اپنے نفس پہ جہاد کر کے اس کو روک لیا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو جب اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کیا میں نیکیاں کمانا، کہ آپ ایون بغیر بولے بھی نیکی کما رہے ہیں، صرف آپ نے نفس پہ جہاد کر کے اس برائی کو کرنے سے رک گئے، تو وہ بھی جو ہے وہ صدقے میں شمار ہو جاتا ہے. اگر یہ شرائط پوری نہ ہو تو اس کو نیکی نہیں سمجھا جائے گا. اب نیکی کی 3 شرائط ہے، جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نیکی کریں تو اس کے ساتھ 3 شرائط کو آپ نے ملحوظ رکھنا ہے. 3 شرائط امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہے ایمان، اور یہ اس کی ایمان کی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے آپ کے دل سے. اگر کوئی بھی شخص ایمان کے بغیر نیک کام کرے، صدقہ کرے، لیکن اس کے اندر ایمان ہی نہ ہو تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. اس کا نہ صدقہ قبول ہوگا، نہ ہی اس کی دیگر خدمات قبول ہوں گی. دنیا میں ہو سکتا ہے اس کی تعریف ہو جائے، لوگ اس کو بہت عزت دیں، لوگ اس کو بہت اچھا انسان سمجھیں، دنیا کے معیار پر وہ واقعی اچھا انسان ہوگا، لیکن آخرت میں اس کے یہ نیک عمل قبول نہ ہوں گے. تو یہ وہ سارے نان مسلم بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ والے مسلمان جو کہ اپنی ریاکاری کے لیے یا اپنے آپ کو اپنا فیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، جو بے شک وہ قرآن چلتا پھرتا قرآن ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ قرآن کی ایک حکم پر پورا اترتے ہو، مگر اگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو وہ ان کی نیکی قبول نہیں کی جائے گی. مگر انشاءاللہ وہ اگر اپنے ایمان کے ساتھ اپنی نیت درست کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول کر لے گا. اب ایمان کے ساتھ اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ کی انٹینشن اور آپ کے کام جو ہے وہ سنت کے مطابق ہوں. آپ کی انٹینشن جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اب یہ صرف ایک کام ہم اپنی زندگی میں کر لینا کہ اپنی انٹینشن اگر ہم درست کر لیں، اور وہ انٹینشن کہ ہم دنیا میں جو کام بھی کر رہے ہیں، ایون جوتا بھی پہن رہے ہیں، ایون جو ہے ہم لوگ اپنا کمرہ ٹھیک کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین دعوت کا کام کر رہے ہیں، اپنی اخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم خالص کر دیں گے تو ہمیں آدھے سے زیادہ جو ہے ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی. وہ کیوں؟ کیونکہ جب ہم دنیا سے توقع لگاتے ہیں یا اپنے بچے کو اس لیے پال رہے ہیں کہ یہ کل کو ہمیں فائدہ دے گا، تو
وہ اگر کل کو اس بچے نے فائدہ دینا ہے یا نہیں دینا، یا اس کا اپنا ایک انداز ہوگا جو کہ آپ کے انداز کے مطابق نہ میچ کرتا ہو آپ کو، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ دکھی ہوں گے، فرسٹریٹ ہوں گے. تو ہر چیز کی فرسٹریشن کی جو جڑ ہے نا، وہ ہے اس دنیا کے ساتھ لو لگانا. کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں گے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے اس کا اجر میں نے اللہ سے ہی لینا ہے، اور اللہ بڑا خوبصورت اجر دیتا ہے، اور ہماری توقعات سے بھی بہت خوبصورت اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو جب ہم دنیا سے توقعات لگانا بند کر دیں گے، ایون کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی توقعات لگانا بند کر دیں گے، تو پھر ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. تو دل کے معاملہ صحیح کرنے کے بعد جو بھی آپ نے نیکی کرنی ہے، دل کا معاملہ صحیح کرنے کے بعد اخلاص ہے. اخلاص اللہ کے لیے یہ عمل کرے. انسان نہ ریاکاری کرتا ہو اور نہ ہی شہرت چاہتا ہو، نہ اس کو شو آف کرنی ہو اور نہ ہی وہ شہرت چاہتا ہو. بلکہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، سلف صالحین ہیں، جو وہ لوگ جب اپنا کوئی دین دعوت کا کام کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے وہ لوگوں میں پاپولر ہو جاتے تھے، پھر لوگ کہتے تھے کہ آپ ہماری فلانی محفل میں آئے، ہم آپ کو وہاں پہ چیف گیسٹ ایز اے چیف گیسٹ انوائٹ کریں گے، تو وہ ان چیزوں سے بھاگتے تھے. اور وہ بھی ہم نے ایک شخص کا واقعہ بھی پڑھا تھا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ ماں باپ کا بہت زیادہ فرما بردار ہے. تو حضرت عمر اس کے پاس جاؤ، اور جب بھی وہ کبھی تمہیں ملے تو اس سے دعا ضرور کروانا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے والے انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو جو ہے اس سے دعا ضرور کروانا. اب جب وہ سم ہاؤ وہ فیمس ہونے لگے تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. یہ نہ ہو کہ دنیا جو ہے نا مجھے پوجنا شروع کر دے یا میری عبادت کرنا شروع، یا مجھے نبی مان لے، کچھ بھی نہ. تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. تو یہ ان لوگوں کی بڑی خوبصورت خصلت ہوتی ہے. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کام تو ہم نے خالصاً اللہ کے لیے کیا تھا. اگر ہم دنیا میں پاپولر ہونا شروع ہو گئے، یہ نہ ہو ہماری نیت میں خلش پیدا ہو جائے، ہماری نیت خراب ہو جائے کہ یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ دنیا میں پاپولیرٹی ہو رہی ہے، اور ریاکاری آ جائے. تو وہ اس طرح سے اپنے جو نیکیاں انہوں نے کی ہوتی تھی نا، اس طرح سے وہ نیکیاں سنبھالتے تھے اپنی نیکیاں. اور ہمارا بھی یہ کہ ہم اب جب دل میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا نا، تو جو نیکی کی ہوگی نا اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے نیکی کی ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے کوئی تکبر اپنے آپ کے دل میں آ گیا کہ میں تو بڑی چیز ہوں، تو بس وہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں، دکھاوے کے کام کرتا ہے، اس لیے کام کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس سے محبت کریں، اس کو شہرت ملے، تو ایسی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی، جس کا بدلہ اور صلہ شہرت کی شکل میں دنیا میں پایا جائے گا. اب ایمان دل میں اچھا ہو گیا، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا، انٹینشن صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنا ہے جنت الفردوس میں انشاءاللہ. اس کے بعد اور کیا اس کے ساتھ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی نیک عمل قبول ہوں گے کہ سنت کے مطابق ہو. اب آپ کی نیت بھی اچھی ہے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا پورا یقین بھی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے. اب آپ کا دل کر رہا ہے آپ بڑی اچھی نماز پڑھے، اور اس اچھی نماز کو آپ کے مطابق جو ہے آپ نے 2 سجدے میں 3 سجدے کر دیے، وہ تو پھر گناہ ہو گیا نا. اس سنت کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس میں شرط ہے. عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے موافقت رکھتا ہو، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، کیونکہ جو عمل شریعت کے خلاف ہو جاتا ہے وہ نیکی میں شمار نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کے 2 کی بجائے 3 سجدے کریں، کر تو آپ سجدے رہے نا، سجدے کا کتنا ثواب ہوتا ہے، مگر آپ نے وہ شریعت کے مطابق نہیں کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں کہا ہوا ہے کہ یہ کام اس طرح سے کر رہا ہے؟ انسان اپنی مرضی سے بھی کر سکتا تھا نا. یہ انسان کا ٹیسٹ ہے اس دنیا میں، جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر کے بھیجا ہے اس دنیا میں کہ یہاں پر تمہارے لیے مسائل زندگی آسان نہیں ہوگی، مگر اگر تم شریعت کے مطابق چلو گے، اپنی ایک روٹین بناؤ گے، اپنے ایک اصول تمہارے سنت کے مطابق ہوں گے، تو تمہارے لیے اس دنیا میں رہنا آسان ہو جائے گا، اور جو ہے نا کوئی چیز تمہیں مشکل نہیں لگے گی. تو وہی آ گئی نا کہ آپ نے آپ کو سوسائٹی ڈریون پرسن نہ بنائے کہ دنیا کیا چاہ رہی ہے میں وہ کروں. آپ وہ کریں جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، پھر ساری دنیا وہ کرے گی جو آپ چاہیں گے. یعنی کہ آگے ساری دنیا آپ کے سامنے ذلیل ہو کے آ جائے گی. اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے. بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے. اسی طرح اللہ کی رضا بندے کے لیے اس کے عمل سے بہتر ہے. کہا گیا یہ قول انسان کے ثواب کو کئی گنا بڑھانے کی طرف لوٹاتا ہے، کیونکہ اللہ اسے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے، اور تھوڑی سی مدت میں ایمان لانے کے بدلے ہمیشہ کا ثواب ہوتا ہے. کم سے کم نیکی کی جزا کیا ہے؟ سورۃ الانعام میں ہے، جو شخص نیکی کر لے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی،
اور جو برائی کر لے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اس کی مثل اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، جبکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو ہم جب شاپنگ وغیرہ کرنے جاتے ہیں اور جہاں پر ہمیں بائی 1 2 get free اور بائی 2 get 1 free، اس طرح کی ہم جو مرضی جو ہے وہ شاپنگ کرنے لگے، ہم اپنی برانڈ پہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیں گے یا چیز کی کوالٹی پہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیں گے، چلو یہ چیز زیادہ آ رہی ہے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں، یہ بھی تو اچھی کوالٹی ہے. تو ہم ہمیشہ اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ بائی 1 get 10 free تو پہلے سے ہمیں بتا دیا ہے قرآن میں، اور وہ ہمیں کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس کو بھی اپنے لیے کرنے کی عادت ڈالیں. فلاح عشر امثالھا، اور یہ کم ترین جزا ہے نیکی پر. اللہ کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں پر لطف و کرم اور اپنے بندوں پر اس کے فضل کو بیان فرمایا ہے. جو کوئی قیامت کے دن اپنے اعمال میں سے ایک نیکی لے کے آئے گا، اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کا بدلہ ملے گا. بھلائی میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل اور کرم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 99 رحمتیں جو ہیں وہ آخرت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی، اور ایک رحمت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوق اور جتنی چیزیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہوئی ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم لوگ اس طرح کی نیکیاں لے کے جائیں جو کہ نہ صرف 10 ٹائم ملٹیپلائی ہوں، وہ انگنت انفینٹی کے طور پہ ملٹیپلائی ہوں. فار ایگزامپل، روزوں میں جب ایک نیکی جو ہے وہ 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ایک نیکی کریں گے 70 نیکی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیسے لکھی جائے گی؟ 700 نیکیوں کے بجائے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو روزوں کے علاوہ بھی ایک نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. تو رمضان میں آلریڈی وہ 70 ہوتی ہیں، تو ایک نیکی کو 70 سے کریں، پھر 10 سے کریں، تو وہ جا کے 700 بن جاتی ہیں. اور اس میں اگر آپ کا جتنا خلوص شامل ہوگا، جتنا شریعت کے مطابق وہ عمل ہوگا، وہ پھر انگنت نیکیوں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر آخری جو 10 ليلۃ القدر کے دن ہے، یعنی کہ اس میں 83 ایئرس 1000 منتھس کہ آپ نے ایک نیکی کی ہے، وہ ایسی ہوگی جیسے کہ آپ نے 1000 مہینے وہ نیکی کرتے رہے. اور 1000 مہینے نیکی کا مطلب کیا ہے؟ 83 ایئرس. تو آپ ملٹیپلائی کریں کہ ایک نیکی جو کہ رمضان میں ہمیں 7000 ٹائمز وہ نیکی بڑھ رہی ہے، وہ 7000 نیکیاں جو ہیں آپ اس کو، یعنی کہ لائک اٹس میں سے میتھس بھی نہیں ہو رہی ہے اس ٹائم پہ، لائک وہ 7000 ٹائمز ملٹیپلائی بائی 83 ایئرس اس کو کر لیں، تو کہاں جا کے ایک نیکی آپ کی جو کہ کہاں جا کے آپ کی جائے گی وہ نیکی. تو کتنا یہ برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کتنی ہم چیزیں سمیٹ سکیں، کتنے ہم نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق بھی دے اور اس کے بعد اس کو سنبھالنے کی بھی توفیق دے. بادشاہ اپنی شان کے مطابق جزا دیتے ہیں. 10 نیکیاں تو کم ترین بدلہ ہے، اور تحقیق دراصل 70 اور 700 گنا اور بغیر حساب بدلے کا وعدہ آ چکا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر نیکی پر 10 گنا زیادہ اجر دینا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا تو اللہ نے میری طرف وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور اجر میں ہر نماز کے لیے 10 ہیں. اسی طرح یہ 50 نمازیں ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کی دین تھی نمازیں وہ 50 تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کم کر کے موسیٰ علیہ السلام کی سجیشن سے کم کر کے 5 کر دی تھی. مگر اجر تو اللہ نے 50 نمازوں کا ہی رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو 50 نمازوں کا ہی اجر رکھا. تو آلریڈی عام دنوں میں بھی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز اگر ہم خشوع و خضوع سے پڑھیں گے تو وہ 10 نمازوں کے برابر ہوگا. سبحان اللہ، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا تھا، وہ اللہ نے وہ اجر میں کمی نہیں کی، اللہ نے ہماری نمازوں کی کوانٹٹی میں کمی، یعنی کہ ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کمپیکٹ کر دیا تھا، مگر اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں کی تھی. سبحان اللہ. اور جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہ کرے گا، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. سبحان اللہ. صرف انٹینشنز میں کہ انشاءاللہ میں ارادہ کرتی ہوں کہ میں آج رات کو تراویحوں پہ جاؤں گی، ٹھیک ہے، آپ جائیں نہ جائیں آپ کو ایک نیکی مل گئی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح صرف ارادہ کرنے سے ہی نیکی. اب اس طرح کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کی لائف میں کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ انٹینشن اس کی کر لیا کریں. آپ کو 100% بھی شور ہونا کہ وہ آپ نہیں کر سکتے وہ کام، سٹل آپ ارادہ کریں، وسیلے اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. اگر آپ کو 100% شور ہے کہ آپ کبھی قرآن نہیں پڑھ سکتی، یا آپ نے، مگر آپ ارادہ کریں انشاءاللہ میں قرآن کو تفسیر سے پڑھوں گی، انشاءاللہ میں حدیث کا مطالعہ کروں گی، انشاءاللہ میں حج پہ جاؤں گی، انشاءاللہ میں روزے رکھوں گی. تو ہر انشاءاللہ آپ اپنا ارادہ ضرور کریں، کیونکہ اس کے آپ کو فری میں نیکیاں مل رہی ہیں تو وہ تو کمائیں نا. بعد میں انشاءاللہ اس کو ارادے کو اللہ تعالیٰ کب کس طرح عمل میں لے کر آتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے.
آپ نے ارادہ کرنا ہے اور اس پہ جو ہے اپنے ارادے پہ پختہ رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ ارادہ کیا ہے. سچے دل سے ارادہ کریں بشرط یہ نہیں کہ میں نے ارادہ اس لیے کیا نیکی مل جائے. سچے دل سے ارادہ کریں اور آپ کو 100% شور بھی ہو کہ نہیں ہوگا، مگر اسٹل آپ ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طور طریقہ اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، کوئی چیز ایسے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کے لیے وہ ارادہ جو ہے نا عمل میں لانا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس ارادے پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور جو کوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا وہ برائی کرے گا، نہیں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا. یعنی کہ اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، مگر جب تک کہ وہ گناہ کر نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا، وہ برائی کر نہیں لیتا. اگر وہ اس برائی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا آسان ہے ہمارے لیے نیکیاں کرنا، کہ اگر ہم نے شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے اور کہا ہے کہ تم نے یہ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ برا، جب بھی یہ نظر آئے گا بندہ تو تم نے اس کو برا کہنا ہے. چلو میں نے اپنے مائنڈ میں سوچ لیا تو برا کہنا. اللہ تعالیٰ میری وہ برائی نہیں لکھیں گے. تو جب وہ بندہ میرے سامنے آیا، اگر تو میں نے اس کو کچھ برا کہہ دیا تو میری برائی لکھی جائے گی، ایک برائی لکھی جائے گی. اگر میں نے اس کو نہ برا کہا اور میں ہٹ گئی اس چیز سے کہ نہیں نہیں بری بات ہے نہیں کرتی میں، چلو اللہ کے لیے معاف کر، تو وہ آپ کی نیکی لکھی جائے گی. برے ارادے سے ہٹ جانا بھی صدقہ ہے، نیکی لکھی جائے گی. اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے پر ہر نیکی کا کئی گنا اجر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے گا اور اس کا اسلام عمدہ ہو تو اللہ اس کے ہر گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا مٹا دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا بدلہ جو انسان، فار ایگزامپل بندہ جو ہے وہ 12-13 سال کی عمر میں میچور ہوتا ہے اور وہ 40 سال کی عمر مسلمان ہوا ہے، تو 12 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو مٹا دیں گے. اب 40 سال کی عمر کے بعد اس کا وہ اصل حساب کتاب والا معاملہ شروع ہو جائے. یعنی ایک نیکی عوض 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اللہ یہ کہ اللہ اس برائی سے بھی درگزر کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگوں کی چار اور اعمال کی لوگوں کی 4 اقسام ہیں. Like there are 4 different types of people and 6 different type of اعمال، 6 قسم کے ڈفرینٹ اعمال ہیں. لوگوں کی 4 اقسام کیا ہیں؟ اب لوگوں کی 4 اقسام اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے حساب سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں خوشحال ہے. یعنی کہ دنیا میں انسان خوشحال کیسے ہے کہ اگر غریب ہے یا اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے تو وہ صبر کر کے اس پہ بیٹھا ہوا اور خوش ہو کے بیٹھا ہوا. کتنے لوگ ہمیں دنیا میں ایسے ملتے ہیں. اور اگر وہ امیر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے خوش ہو رہا ہے. اور اس طرح کے بندے جو ہیں وہ آخرت میں بھی خوشحال ہوں گے. دنیا میں خوشحال، دنیا میں تو بہت خوش ہے، بہت سٹیٹس ہے، بہت وہ، مگر آخرت میں بدحال ہے. یعنی کہ اسے دنیا اللہ تعالیٰ کے لیے گزاری ہی نہیں، اسے دنیا صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے گزاری ہے، ریاکاری کے لیے گزاری ہے، فیم حاصل کرنے کے لیے گزاری. تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے. دنیا میں تنگ حال اور آخرت میں بھی تنگ حال. اب یہ تنگ حال لوگ یہ نہیں ہے کہ صرف فقیر ہی ہوں یہ، یا جو ہے غریب لوگ ہی ہوں، یہ ایون کہ امیر لوگ بھی کتنے ہوتے ہیں جو کہ جتنا پیسہ ان کے پاس آ جائے وہ اس سے خوش کبھی بھی نہیں ہوتے. تو ہر وقت اپنے آپ کو ایک مشکل میں فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوگا ان کا دل تنگ ہوگا، ان کا تنگ حال ہوگا. اور وہ آخرت میں مگر جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ دنیا میں تنگ حال کے ایون کہ انسان بہت ساری آزمائش میں گھرا ہو انسان، اور جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ ہو نہ ہو، اولاد کا سکھ ہو نہ ہو، یہ ساری تنگحالی کے باوجود اس کا دل جو ہے وہ خوش رہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کو برداشت کرتا ہے. ہر چیز کو جو ہے جیسے ہمارے انبیاء کرام تھے کہ دنیا میں کتنی زیادہ ان پہ آزمائشیں آئیں مگر ان کا دل جو تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لگا ہوا تھا. وہ اگر یہ آزمائشیں برداشت کر بھی رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھے. تو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے خوشحالی ہے. اب چوتھے کیٹیگری کیا آ گئی؟ استغفر اللہ، دنیا اور آخرت دونوں میں بدبخت، کہ دنیا میں بھی کچھ نہ کمایا اور آخرت میں بھی بدحال. اس طرح اعمال کی 6 اقسام ہیں. واجب کرنے والے 2 عمل ہیں، برابر 2 عمل ہیں، 10 گناہ والے اعمال ہیں، اور پھر 700 گناہ والے اعمال ہیں. 1 2 3 4 کے بارے میں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں. واجب کرنے والے 2 اعمال سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو مسلمان اور مومن اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، نمبر 1 یہ. اور جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اس کے لیے آگ واجب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایمان پر موت آنا، خاتمہ بالایمان ہونا، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اور کفر کی حالت میں فوت ہونا اس پہ جو ہے وہ جہنم واجب ہو جاتی ہے. 3rd اور 4th کیٹیگری کون سی ہے؟ جس نے نیکی کا ارادہ کیا
اور عملاً نہ کر سکا تو اللہ نے جان لیا کہ اس کے دل نے اس نیکی کو محسوس کیا ہے اور اس کی طرف راغب کیا ہے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا تو اس وقت اسے نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ عملاً نہیں کر لیتا، اور جو اس کو کر لیتا ہے تو اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جیسے نیکیوں کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں نا، اس طرح سے برائی کو نہیں بڑھاتے چڑھاتے، برائی کے جو گناہ لکھا ہے اس کو بڑھاتے چڑھاتے نہیں ہیں، تو بھی اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پہ۔ اور پانچویں کیٹیگری کے لوگ عمل کون سا ہے؟ جس نے عملاً نیکی کی، اسے اس کی مثل 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسے 700 گنا اجر ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب جو آپ نے نیکی کی ہوتی ہے اس میں آپ کے جو انٹینشن کا لیول ہوتا ہے کہ کتنی انٹینشن، کتنا وہ پیورٹی ہے اس میں کہ وہ آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے، تو اس کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ نیکی جو ہے نا اجر ملے گا۔ 10 تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ تو فار شیور ہے، 10 تو ملنا ہی ملنا ہے، مگر آپ اب اس میں اب اپنا حسن اخلاق شامل کر دیں، اپنا احسان شامل کر دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے شامل کر دیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بڑھ چڑھ کے ملے گی۔ نیکی کا بدلہ مزید نیکی کی صورت میں، بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ نیکی کے ثواب میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کے بعد ایک اور نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور برے عمل کی سزا یہ ہے کہ اس کے بعد انسان ایک اور برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب انسان جب نیکی کرتا ہے تو اب ہمیں اکثر یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اللہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اکثر ہم لوگ اس میں ہوتے ہیں نا، صدقہ دیا ہے، روزے رکھے ہیں، پتہ نہیں ہمارے قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب وہ اس کے بعد بھی آپ کو کسی اور نیکی کا اگر مل جاتی ہے توفیق، تو اس کا مطلب ہے آپ کی پچھلی نیکی قبول ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح برا عمل جو ہے، کہ برا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک برائی میں گرفتار، ایک سائیکل ہے نا کہ ایک برائی میں گرفتار ہو گیا تو جب تک اس کی توبہ نہیں کر لیتا تو اگلی برائی میں بھی وہ دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے 2 نمازوں کے درمیان میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان میں جتنے اپنے گناہ ہیں ان کی معافی لے لو، کہ ساتھ آپ اپنا بیک لاگ یعنی اکٹھا کر کے نہ رکھیں، بیک لاگ اس کو ساتھ کے ساتھ جو ہے اپنا معاملہ درست کرتے جائیں، ہر نماز میں اپنا معاملہ درست کرتے جائیں۔ شام بن عروہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تو جان لے اس نیکی کے لیے اور بھی نیک عمل ہے جس کی ان کو توفیق ملے گی، ایک نیکی کے بعد اس کو اور ایک سائیکل چل پڑے گا انسان کا۔ اور جب آپ کسی کو دیکھیں اور وہ برا کام کر رہا ہے تو جان لے اس برائی کی اور بھی بہنیں ہیں جس میں یہ آدمی گرفتار ہوگا۔ ایک نیک عمل اپنے جیسے دیگر نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ایک برا عمل اپنے جیسے دیگر برے عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، جو نیکی کرنے والے لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن گھبرائے ہوئے نہیں ہوں گے۔ فضا سور پھونکا جانے کو کہتے ہیں، اس کو پھونک کی آواز سے آسمان اور زمین کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے، کہ جب سور پھونکا جائے گا اس دن سب لوگ جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے، الا من شاء اللہ، جس کو سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے کہ اس کو وہ گھبرائے نہیں۔ سور پھونکے جانے کی وجہ سے گھبراہٹ طاری ہونا سو نمل میں ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے گھبرا جائے گا، یعنی کہ سارے مردے جو بھی لوگ زندہ ہوں سب گھبرا جائیں گے، مگر جسے اللہ نے چاہا، اور جو وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے، اور تو پہاڑ کو دیکھے گا انہیں گمان کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اس اللہ کی کار یعنی کہ ہمیں اتنا بڑا پہاڑ اٹھ کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گا اور ہمیں ہیلوسینیشنز ہو رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے یہ پہاڑ نہیں ہے یہ بادل ہیں، اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنے ہم کنفیوز ہوں گے، اللہ معاف کرے اس دن۔ اس اللہ کی کارگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، یقیناً وہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ مومن کا اس دن گھبراہٹ سے امن میں آنا، سورہ انبیاء میں ہے انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، یعنی کہ وہ جو سب سے بڑی گھبراہٹ قیامت کا دن جو ہے ان نیک ہی کرنے والے لوگوں کو غمگین نہ کرے گی، ان کو ڈپریس نہیں کرے گی، اور انہیں آگے سے لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، ان کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے جو اس دنیا میں نیکیاں کرتے ہوں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم لوگ اچھے کام کرو، اچھی نیکیاں کرو تو قیامت والے تم گھبراہٹ کے عالم میں نہیں ہوگے، تم سیف اینڈ ساؤنڈ ہوگے۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ اس دن ہر کوئی سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے ہو۔ اہل جنت کا اس دن امن میں ہونا، کیا وہ شخص کو جو آگ میں پھینکا جائے بہتر ہے، یا جو اس امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے؟ کیونکہ بارہا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ریمائنڈ کروایا ہوا ہے، ہر صورت تقریباً ہر مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ریوائز کروایا ہوا ہے کہ امن میں کون سے لوگ امن میں ہوں گے قیامت والے دن۔
اور سورہ جیسا سورہ سبا میں ہے، اور بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے، یعنی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کچھ ان کے لیے ارینجمنٹ کریں گے فرشتوں کا، یا تو وہ کورڈ ہوں گے یا بادلوں کا سایہ ہوگا، سم تھنگ ول بی ڈن، کہ جو ہے وہ بے خوف ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کرے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے۔ السیئہ ومن جاء بالسیئہ، اور جو لے کر آئے گا کیا؟ گناہ۔ ساء یسوع سے ہے برے اعمال۔ الشرک باللہ و تکذیب لرسول، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی، یہ سب سے بڑا برا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اس طرح کے اس کے علاوہ باقی کیٹیگری آتی جاتی ہے گناہوں کی۔ یعنی جو شخص اللہ کے پاس برائیوں کے ساتھ آئے اور اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، یا اس کی برائیاں اس کو نیکیوں سے زیادہ ہوں، تو اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ برائی کے بدلے کے بارے میں اللہ کا لطف و کرم۔ سورہ قصص میں جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، صرف ایگزیکٹلی وہی میئر کر کے اللہ تعالیٰ جتنا گناہ اس نے کیا ہوگا اسی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے بس ایک برائی کا بدلہ ایک برائی کے مطابق ہی دیا جائے گا، یا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں، ہم سے کتنے گناہ ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے صدقہ خیرات اور لوگوں سے اچھے سلوک سے اپنے وہ گناہ جو ہے ہم لوگ معاف کروا دیتے ہیں، اور نیکی 10 گناہ ہوگی، اور اس کے بعد جو بھی اضافہ اللہ چاہے گا وہ کرے گا۔ کیونکہ سبحان اللہ کہ ایک نیکی 10 تو آپ کے پکے نمبر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ کی اوپر، جیسے ایک بچوں کو آپ پینٹنگ کمپٹیشن کرواتے ہیں، تو آپ نے سب بچوں کا پینٹنگ کرو، سب نے پینٹنگ کی، اب جس نے خوبصورت طریقے سے پینٹنگ کی ڈیفینیٹلی اس کو تو ایوارڈ ملے گا، اس کو پرائز ملے گا۔ اب جس نے جو ہے وہ پینٹنگ اس طرح سے کی، جس نے باقی سب لوگوں کو جس نے پینٹنگ نہیں اچھی نہیں بھی کی، مگر سٹل انہوں نے وہ شروعات تو کی نا، پینٹنگ کی تو ہے نا، تو ان کو گفٹ آف اپریسیشن یا گفٹ آف پارٹیسپیشن بھی ملے گا۔ تو وہ گفٹ آف اپریسیشن اور پارٹیسپیشن جو وہ 10 نے کیا ہیں، اور وہ جو ایکسٹرا ریوارڈز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو جس طرح مرضی دے۔ اور برائی کا بدلہ ایک ہی برائی کے مطابق دیا جائے گا۔ آگے پھر سورہ قصص میں ہے تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کا کمال انصاف، اور یہ اللہ کی اپنے بندوں پر مہربانی اور رحمت ہے، اور اللہ کا کمال انصاف ہے کہ اللہ برائی کا بدلہ ایک برائی کے ساتھ دے گا، لیکن نیکی کے بارے میں اللہ اپنا فضل کرے گا۔ اس کے باوجود اگر بندے کی برائی زیادہ ہو تو اس کے لیے افسوس ہے، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آدمی اس کے لیے ہلاکت ہے جس کی اکائیوں والے اعمال دہائیوں والے اعمال پر غالب ہوں۔ یعنی کہ اکائیوں والے اعمال کیا ہوتے ہیں کہ برائیاں زیادہ ہوں اور پھر نیکیاں کم ہوں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا اچھا پیکج ملنے کے باوجود ہم جو ہے وہاں پہ فیلئر جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اس کا جو تم نے کیا کرتے تھے۔ یہ گناہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی ایسے گناہوں میں اضافہ کر کے جو اس نے نہیں کیے ہوتے، اور نہ ہی ان نیکیوں میں کمی کر کے جو انسان نے کی ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسا حاکم ہے جو انصاف کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کرنا اور ثواب دینا دو چیزوں میں گردش کرتا ہے، فضل اور عدل کے درمیان۔ اللہ ان لوگوں کے فضل کرتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لوگوں سے انصاف کرتا ہے جو برے عمل کرتے ہیں، اور تیسری چیز کا کوئی وجود نہیں ہے جو کہ ظلم ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یا تو فضل کریں گے انسانوں کے اوپر یا عدل کریں گے کہ برائی کا جتنا برائی سے کہ اتنا ہی بدلہ ہوگا، اور فضل کریں گے جتنی نیکی کی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے جتنی اللہ کی مرضی ہے وہ کرے گا، مگر اس کے درمیان میں جو ظلم ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ نہ ہی نیکی کے ثواب میں کمی ہوگی اور نہ ہی برائی کے ثواب میں کمی ہوگی۔ اب سورہ طٰہٰ میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا، یہ مختلف ایک ہی بات کو مختلف چیزوں سے ہمیں قرآن میں ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کو جو ہے جیسے میرے بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیے تو کافی ہے، تو قرآن از اے ریمائنڈر فار اس۔ تو ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے کافی نہیں ہوتا، آپ بار بار اس کی ریویژن کرتے رہیں، اپنے اخلاق کیسے رکھنے، اپنے اعمال کیسے رکھنے، اللہ تعالیٰ کے کرم کیا ہے ہم پہ، اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیا ہے، اس کو بار بار ریوائز کریں گے ہی تو ہماری زندگی کا ہر پل جو ہے وہ سیدھا رہے گا، ایک نظم و ضبط میں رہے گا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے اور جو شخص اچھی قسم کے اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے۔ ظلمن یعنی اس کی برائیوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، ولا حدمن نیکیوں میں کمی نہیں کیا جائے گی۔ نیکی کیا ہے؟ اب نیکی کی وہی شرائط ہے جو ہم نے پہلے پڑھی کہ ایک تو انسان کے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یقین کامل ہو،
ٹھیک ہے، توحید ہو، عمل صالح ہو، اور جتنے بھی نیکی کے کام اللہ نے حکم دیے وہ والے نیکی کے کام کریں۔ وابسہ بن معبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے دل سے پوچھو، یعنی کہ نیکی جو ہے دل سے شروع ہوتی ہے۔ نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہارا دل اس کے بارے میں شک میں ہو، اور چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں۔ سبحان اللہ، اتنی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو وہ اس کے دل کی کنڈیشن جو ہے نا، ہر ایک کو اپنے دل، کسی دوسرے کو تو چلو آپ کی جو نیکی نظر آ رہی مگر اس کے اپنے دل کی کیفیت کیا ہے وہ انسان خود ہی انالائز کر سکتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے تو میرے دل کی کیفیت، میرا دل بوجھل ہو رہا ہے کہ ریلیف ہو گیا ہے۔ اگر نیکی کرنے کے باوجود بھی آپ کا دل بوجھل ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نیکی میں کہیں نہ کہیں اس میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی، یا جو نیکی آپ نے کی ہو سکتا ہے وہ شریعت کے مطابق نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ اب کل جیسے میں نے ایک میسج فارورڈ ہوا تو اس میسج میں لکھا ہوا تھا، سارے اس میں میسج میں جو ہے نا رمضان کے آخری لیلۃ القدر کی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کریم ہوتے ہیں، اور اوپر جو ہے وہ شیخ الاسلام حضرت سدیس امام کعبہ جو ہے ان کی تصویر لگائی ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو ایک تو یعنی کہ چلو انہوں نے اپنی قرآن کی تفسیر میں کہیں انہوں نے کہہ دیا ہوگا، مگر جو بیچارے نے لکھا ہوا تھا اس میں وہ اس نے کہا کہ آپ کی نیکیاں جو ہے وہ 1000 مہینے کے برابر ہو جائیں گی، اس کو اس نے کسی نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ 83 ایئرز بنتے ہیں، اس نے اسے عربی میں لکھا ہوا تھا 48 ایئرز۔ اب وہ ساری باتیں تو چلو ٹھیک ہے، مگر وہ جو بیچ میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ 48 ایئرز ہیں وہ غلط تھی۔ تو پھر میں نے اس بندی کو کہا کہ یہ 48 نہیں بنتا، اور اس کے ساتھ تفصیل بتائی کہ لیلۃ القدر میں الف شہر لکھا ہوا ہے، اور الف شہر جو 83 ایئرز بنتے ہیں، تو آپ نے اس کو تو فارورڈ نہ کریں، اور جس کو آپ نے فارورڈ کیا ان کو یہ میسج پہنچائیں کہ یہ رانگ انفارمیشن ہے، تو اس کو آگے نہ پہنچائیں۔ تو دیکھیں نا، اب اس بیچاری نے نیکی کی، اب اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے اس کا دل پریشان ہو کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، یا کچھ بھی وٹ ایور از اے سچویشن۔ تو ایک اپنے دل کا انسان ضرور اپنا جائزہ لیتا ہے جو بھی نیکی کر کے کہ یہ میں نے صحیح کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ میں بھی آگے سے جو ہے چیزیں فارورڈ کرتی ہوں، میں 100% شیور ہوتی ہوں کہ میں نے صحیح فارورڈ کی ہیں، مگر جو ہے ایک عجیب سا دل میں نا وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوگی، میں بھول تو نہیں رہی۔ پھر میں فارورڈ کرنے کے بعد اس کو چیک کرتی ہوں کہ میں نے یہ جو ہے صحیح کیا ہے، تو الحمدللہ کا شکر ہوتا ہے، موسٹ آف ٹائم ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو میں اس کو ضرور اپنی طرف سے کریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو بہت ہی زیادہ احتیاط کیا کریں کہ فارورڈ میسیجز میں جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ تعالیٰ کے احکام وغیرہ کو فارورڈ کرتے ہیں، ضرور اس کو چیک کر لیا کریں۔ اب اس کو چیک کرنے کے لیے ظاہری بات ہے نالج ہونا ضروری ہے، تو نالج تو جب آپ حاصل کریں گے تبھی آئے گا نا۔ یا اگر آپ کو نہیں بھی اس بارے میں نالج ہے تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میں آگے فارورڈ کرنا چاہ رہی ہوں، ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا، اگر فارورڈ کرتے ہوئے تو ٹک 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 کیا اور 2 منٹ میں فارورڈ ہو گیا، مگر کسی سے پوچھ کے فارورڈ کرنا وہ ڈیفینیٹلی ایک 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 1 دن بھی لگ سکتا ہے۔ تو وہ جو سارا آپ کا ٹائم ہے وہ نیکی میں لکھا جائے گا کہ آپ ایک اچھے کام کی تلاش میں ہیں۔ تو اپنے دل کا جائزہ ضرور لیا کریں۔ اب جب گناہ انسان کرتا ہے تو اس میں بھی دل انسان کا کھٹک رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جیسے فار ایگزامپل لوگ میرے مائنڈ میں اور کوئی ایگزامپل نہیں آئی، مگر ایک ایگزامپل جو یہ نارتھ امریکہ کے حساب سے ہے کہ گھر ہم نے لینا، ہماری ضرورت ہے گھر۔ اچھا گھر آپ کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، گھر آپ کی ضرورت ہے۔ اب ایک بندے کے پاس جائیں گے اس سے فتویٰ لیں گے، دوسرے کے جائیں گے اس کے فتویٰ، ہم مارگیج سے لے لیں، ہم سود پہ گھر لے سکتے ہیں۔ تو وہ ڈفرینٹ فتواز اور ڈفرینٹ سچویشن جب آپ اگلے کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جتنا کرایہ جا رہا ہے اس سے بہتر ہے ہم اپنا گھر لے لیں تو ہماری بچت ہو جائے گی، ہمارے پیسے نہیں ضائع ہوں گے، سو واٹ ایور سچویشن یو گیو ٹو دیم، اور پھر اگلے جو ہے وہ آپ کو فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ایون آپ کو وہ فتویٰ دے بھی دیتے ہیں، پھر بھی آپ کا دل جو ہے اندر سے کھٹک رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک آپ بے شک 10 لوگوں سے فتویٰ لے لیں، ایک آپ جب تک آپ کا دل فتویٰ نہیں دے گا نا اس چیز کا، کبھی بھی آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے دل کی بات سنے بغیر، میرا دل نہیں مان رہا، میرا دل نہیں مان رہا۔ اب جیسے یہ ہوا کہ جب میں پہلی دفعہ کینیڈا آئی تو کسی نے ہمیں کہا کہ گھر بہت اچھے گھر ہے یہاں، لے لو گھر۔ اب ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید ہم سب سارا لمسم اماؤنٹ دے سکتے ہیں، تو انہوں نے اس حضرت نے جنہوں نے ہمیں کہا گھر لے لو، تو وہ اپنی طرف سے انہوں نے سوچ کے کہ ہاں شاید یہ پوری لمسم اماؤنٹ دے سکتے ہیں تو یہ گھر لے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے نا وہ جو ہمارے مولانا صاحب تھے وہاں پہ مسجد کے اور وہ عالم بھی ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں وہ گھر لے سکتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی طرف، ہم نے ڈائریکٹ مولانا صاحب سے نہیں پوچھا، مگر اس بندے نے جو بیچ میں سے کمیونیکیٹ کر، انہوں نے مولانا صاحب سے پوچھا، انہوں نے پھر یہ کہا ہوگا نا کہ یہ تو لم سم دے کے گھر لے سکتے ہیں۔
تو اب جب وہاں سے ہاں آ گئی تو میں نے کہا کہ یہ ہاں کیسے آ گئی، یہ تو سود تو حرام ہے. تو پھر میں نے کہا شاید کوئی ایسا ہوگا یہاں پہ کوئی سسٹم ہوگا جس کی وجہ سے ہم لوگ سود کے بغیر گھر لے سکتے ہیں. تو اس بندے نے کہا نہیں آپ بینک پراپر بینک سے جائیں اور وصول. اچھا ہم لوگ بالکل ریڈی ہو گئے مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا. میں نے استخارہ بھی کیا اور استخارہ بھی اچھا نہ آیا، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کہا کہ پلیز آپ ایک دفعہ آپ ڈائریکٹلی ان سے پوچھ لیں. ہم لوگ ہمیں یہی تھا کہ عالم کو جو ہے وہ اپروچ کرنا تھوڑا مشکل ہے، مگر بہرحال میرے ہسبینڈ نے کس طرح اس کو اپروچ کیا تو پھر وہ کلیریفیکیشن ہوئی. عالم صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہمارے پاس لمسم منی ہے تو لمسم منی میں ہم سارا گھر خرید سکتے ہیں، اور وہ پھر خیر اللہ نے تک کنفیوژن دور کی. اب دیکھیں نا مولانا صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا، گھر بھی سامنے کھڑا ہے، ساری اماؤنٹ بھی سامنے کھڑی ہے، مگر ایک دل نہیں مان رہا تھا کہ ایک دفعہ بس اس سے پوچھ لے کہ جو ہے وہ یہ کام کریں کہ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا. تو دل کی ضرور سنیں، بے شک آپ جتنا مرضی فتویٰ لیں، ایک دل کا فتویٰ ضرور لیں کہ واقعی یہ میں جو کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کو مجھے کرنا چاہیے کہ اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی فیصلہ تو آپ نے ہی لینا ہے نا. نیکی کا وسیع مفہوم جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اللہ کی ہے. اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اور اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور مسکینوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کرتے ہیں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر والے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ بچنے والے ہیں. اب اس کا نیکی کا جو وسیع مفہوم ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت 177 اس آیت البر بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں نیکی کے کس طرح سے آپ نیکیوں کی کیا آگے سے ٹائپس ہیں کہ جو نیکیاں آپ کر سکتے ہیں اس میں. اچھا اس کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب بیت المقدس سے بیت الحرام پہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں کے بعد بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف قبلہ شفٹ ہوا تھا، تو وہ رکوع کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پہ وحی نازل ہوئی تھی تو رکوع کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بیت المقدس کا راستہ اپنا قبلے کا رخ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چینج کر لیا تھا. تو سارے مشرکین نے بہت مذاق اڑایا تھا کہ یہ کیا بات ہے اس طرح. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اس میں یعنی کہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہا ہے آپ اپنے دل کر رہا ہے نہیں کر رہا آپ اس کی طرف وہ کام کر لیں. یعنی جب محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ جب انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ آلموسٹ ادھا ہو جاتا ہے کہ جو اگلا کہہ رہا ہے میری اپنی میں نہیں چلنی، میری جو ہے نا وہ جس سے میں محبت کرتی ہوں اسی کے جو وہ کہے گا کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤں، کھڑی ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤں، تم کہو دن ہے تو میں کہوں گا دن ہے، تم کہو کہ رات ہے تو میں کہوں گا رات ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کسی مشرق کی طرف لے لو یا مغرب کی طرف لے لو. ٹھیک ہے، نیکی یہ ہے کہ تم جو ایمان لائے جو اللہ کی بات کو اسی وقت مان لے. اب اسی وقت مان کے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بھی تو کہہ سکتے ہیں لوگوں کو کس طرح مجھ پہ وحی آئی ہے اور میں جو ہوں وہ اب سے اگلی نماز ہم اس طرح کر کے پڑھیں گے. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وحی کے اوپر فالو کیا. اور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مثال بھی قائم کی کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس وقت جب رکوع میں تھے تو دکھانے کے لیے کہ نیکی کرنا کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو آپ کتنی جلدی بجا لے کر آتے ہیں. بہت ایک آیت میں جو ہے نا بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے کہ کس وقت اسی وقت بجا لے کر آئے. تو یہ ہماری ساری امت مسلمہ کے لیے ایک مثال بن گئی ہے کہ جو کام ہمیں نیکی کا جس وقت پتہ لگے ہم اسی وقت کرنا شروع کر دیں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا رکوع کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ انتظار نہیں کیا اور وہی کو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن میں لے آئے کہ اسی وقت جو ہے رکوع کی حالت. اور پھر سبحان اللہ پیچھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے لوگ تھے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ چین چاں کیے سب نے جو ہے وہ اس طرف اپنے رخ کر لیے. تو یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز کس طرف دیکھ کے پڑھتے ہو، ڈیفینیٹلی جو اللہ نے کہا اسی کی طرف، بٹ یہ ہے کہ تم کتنی جلدی اس نیکی کو کرتے ہو، تم اللہ پہ ایمان کس طرح لاتے ہو، تم یوم آخر کے دن پہ ایمان لاتے ہو. یوم آخر کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کی جزا اور سزا کا آخری دن پہ یقین ہو کہ ہم جو بھی نیکی کریں اس کی جزا جو ہے ہمیں دنیا میں نہ بھی ملے یا نہ ملے آخرت میں تو ملے گی نا. اس لیے اپنے آپ کو بار بار یہ ریوائز کروانا بہت ضروری ہے. پھر ہم لوگوں پہ توکل کرنا بند کر دیں، پھر ہم لوگوں سے توقع لگانا بند کر دیتے ہیں اور گناہ کا اس لیے کرنے سے بچتے رہتے ہیں کہ آخری دن میں ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے. اور فرشتوں پر جو ہے ایمان لانا اور کتابوں پر ایمان، جو فرشتوں پر ایمان نہیں لائیں گے وہ بھی جو ہے وہ
ان کا ایمان کامل نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری کتاب وہی کا میسج اللہ تعالیٰ کا کون لے کے آتے تھے؟ فرشتے لے کے آتے تھے. اگر فرشتوں پر ایمان لے، اس کا مطلب ہے ہم تو کتاب پر بھی ایمان نہیں لا رہے. پھر فرشتوں کے بعد کتاب کی بات ہوئی، پھر کتاب جو کن کو دی گئی، نبیوں کو دی گئی، ان کی بات ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کیا کی، یہ ایمانیات اپنی ٹھیک کرنے کے بعد جو نیکی آپ نے کمائی، اس کے بعد وہ دے مال، اس کی محبت، ان کی جتنی محبت سے محبت، ہر کسی کو مال سے محبت ہوتی ہے. انسان گن گن کے اچھا وہاں کتنے پڑے، وہاں کتنے پڑے، وہاں کتنے پڑے. انسان اپنے مال کو اکثر جو ہے وہ انالائز کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، اور یعنی کہ اپنا بیلنس ہر دفعہ چیک کرتا رہتا ہے. مگر اس مال کی محبت کے باوجود آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے اتنا زیادہ سمجھے کہ وہ غرق ہو گیا آپ کی ذات، کہ آپ اپنے اس محبت کرنے والے مال کو خرچ کریں. کہاں کہاں خرچ کریں؟ قرابت داروں کو. قرابت داروں میں سب سے پہلے کیٹیگری کیا آتی ہے؟ اس کو اگر کبھی ہم ٹائم ملا تو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، بڑی خوبصورت یہ آیت ہے. تو اٹسلف یہ آیت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو بہت وضاحت کے ساتھ پڑھا جائے، کہ اس میں ذی القربہ میں کون سے آگے؟ آپ کے والدین آگے، آپ کے بہن، آپ کے شوہر، بیوی، بچے، بہن بھائی، آپ کے رشتے دار، مدرس کی طرف سے، فادر کی طرف سے، پھر آپ کے دور کے رشتے دار، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، اس طرح کر کے، اور یتیم اور مساکین اور مسافر، اور کون ہے؟ سوال کرنے والے، کہ جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں. اس میں جو ہے یہ آپ کے شامل ہو گئے، آپ کے اسٹوڈنٹس شامل ہو گئے. اور پھر رکاب اور گردنیں چھڑوانے میں، یعنی کہ جو لوگ پرزنرز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ مال وہاں یوز کریں. اور کیا نیکی ہے؟ وہ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، اور نماز قائم کریں اور وہ ادا کرے، یعنی کہ اسی مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں. اور والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں، یعنی کہ عہد کو پورا کرنے والا ایمان کی نشانی ظاہر کرتا ہے. اور پھر کون لوگ ہیں جن کو نیکی ملے گی؟ جو والصابرین، اور جو صبر کریں گے. کب صبر کریں گے؟ تنگ دستی میں اور تکلیف میں صبر کریں گے. اور حین البأس، اور وقت جنگ کے وقت صبر کریں گے، کہ وہ صابرین جو جنگ کے وقت صبر کریں گے، تکلیف میں صبر کریں گے، اپنی تنگ دستی میں صبر کریں گے. اور کون سے لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے سچ کہا، یعنی کہ سچ کہنے والے لوگ بھی نیکی کماتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے، بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے، نیکی کو اپنی سنبھال کے رکھتا ہے، نیکی کرنے میں آگے آگے ہوتا ہے، نیکی کو سنبھال کے رکھتا ہے، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا ہے. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو ملتا ہے یا سمجھ آتی ہے تو اسی وقت ارادہ کر لیتا ہے. فار ایگزامپل اکثر اسٹوڈنٹس یہ ہوتے ہیں جو بیچارے یہاں آتے ہیں اور اس کے بعد آ کے یہاں پہ لونس لے کے تو اپنا جو ہے اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لون میں انٹرسٹ بھی شامل ہوتے ہیں. اب اس وقت اکثر بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اکثر بچوں کو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کو پتہ لگتا ہے وہ اپنی اسٹڈیز ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اس کے لیے میں اپنی اسٹڈیز پہ قربان کر دوں. اور واقعی وہ اپنی اسٹڈیز پھر وہ کماتے ہیں، اور کما کے پھر پیسے جمع کر کے پھر اپنے دوبارہ ایڈمیشنز کنٹینیو کرتے ہیں. تو سبحان اللہ بڑی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوراً بجا لے کر آنا ہے. تو یہ نیکی ہے. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا ہر کام نیکی ہے، کہ جو بھی آپ کا اچھا اخلاق ہے، آپ کا گڈ کریکٹر ہے، آپ کا چلنا پھرنا، بولنا چالنا، آپ کے باڈی لینگویج، وہ اچھا اخلاق جو شو کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ نیکی میں شامل ہوتی ہیں. پھر آپ کی کیا ہے جناب نیکی؟ نیکی کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا. کہ فار ایگزامپل چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ راستے میں سے جا رہی ہوں تو جوتا پڑا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ جوتے سے کوئی گزرتے ہوئے کسی کو لگ جائے، تو اپنے سائڈ پہ کر دیا. تو وہ سائڈ پہ کرنا بھی اس وقت بھی اپنی نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں نے سائڈ پہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی یا دو، یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو. سبحان اللہ. حشاش وشاش چہرے سے ملنا نیکی ہے. کہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ سیڈ سچویشن میں جو مل رہے ہوں کسی کو، آپ اب ٹھیک ہے آپ کسی وجہ سے پریشان بھی ہیں، تو وہ پریشانی آپ ایک دم سے دور کر کے اگلے کو مسکراتا ہوا چہرہ دکھائیں. جیسے گھر میں اکثر ہسبینڈز آتے ہیں تو بیویاں جو ہیں وہ آگے سے
جتنی مرضی گھر میں پریشان ہو بچوں سے یا کسی اور وجہ سے یا اپنی کسی تکلیف سے پریشان ہو، مگر جب شوہر آ رہا ہے گھر تو اس کو حشاش بشاش ہو کے ملنا، اس کے لیے یعنی کہ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا، بدبودار کپڑے نہ ہو یا اسمیل نہ آ رہی ہو کھانے کی، اور جو ہے اس کے لیے تیار ہو کے اس کو آگے ہو کے ملنا، اور یہ اپنی عادت بنا لیں. یہ نہیں کہ شادی کے کچھ عرصے تک ہی آپ نے کیا، شادی کے بعد کچھ عرصے تک آپ نے کیا، آپ تھرو آؤٹ یہ اپنی عادت بنائیں. بے شک آپ کے ہسبینڈ آپ کو اپریشیٹ کرے نہ کرے، مگر آپ نے اللہ کے لیے حشاش پشاش ہو کے اس کو ملنا ہے کہ جب وہ بیچارہ تھکا ہوا باہر سے آیا ہے تو اس کو جو ہے نا ایک اچھا ماحول جب گھر میں ملے گا، صاف ستھرا گھر ملے گا تو وہ ڈیفینیٹلی خوش ہوگا. سلام پھیلانا بھی نیکی ہے. آپ سلام کر رہے ہیں اور لوگوں کو آگے جا کے خود ہو کے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ انام میں بیٹھے، جیسے کل بھی ہم نے دیکھا کہ انام میں ہم بیٹھے ہوئے ایک جگہ پہ، میں تو سب سے بڑی ہوں، مجھے لوگ آ کر سلام کریں، میں کیوں اٹھ کے سب کو سلام کروں؟ تو نہیں، اگر آپ اٹھ کے جا کے سب کو سلام کر سکتے تو جائیں سب کو سلام کریں، یا گزر رہی ہے محفل میں سے سب کو سلام دعا کرتی ہوئی جائے، جھک کے آگے سے ملیں کسی کو. تو یہ بھی نیکی کا کام ہے. کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا بھی نیکی ہے. جو لوگ الون ہیں، جیسے پیرنٹس ہیں، وہ اکثر بچے چلے جاتے ہیں سارے پڑھنے پڑھانے کے لیے یا اپنی شادیوں کے لیے، جابس کے سلسلے میں، تو پیرنٹس اکیلے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ نیکی، وہ بھی نیکی ہے. ایون آپ اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ آئسولیٹڈ سا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے، کسی محفل میں، کسی دعوت میں، کوئی آئسولیٹڈ سا بیٹھا ہے چپ کر کے ایک سائڈ پہ، کوئی بچہ ہے کوئی ایسا، تو آپ اپنی نگاہ رکھیں اس طرح کے لوگوں کے اوپر، اس کے جا کے اس کی دور کرنے کی کوشش کریں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے ملکوں میں لوگ آتے ہیں تو پیچھے سے اپنے بڑے بڑے خاندان چھوڑ کے آتے ہیں، تو یہاں پر سیٹل ہونے کی غرض سے جب انسان آتا ہے تو وہ جب کسی محفل میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو بہت لونلی محسوس کرتا ہے، کہ ہو سکتا ہے اس کو کبھی عادت ہی نہ ہو کہ اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی محفل میں جانے کی. تو اس طرح کے لوگ آپ کو بہت سارے ملیں گے. اس طرح کے لوگ تلاش کرنا، ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان کو پھر دکھ ان کا ہلکا کرنا، ان کو جو ہے وہ یہ احساس دلانا کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہم سب یہاں پہ بہن بھائیوں کی طرح مل کے رہتے ہیں، تو تم بھی اگر اپنی یہ لونلی نیس دور کرنا چاہتے ہو تو سب کے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح مل کے رہو، تو یو ول ناٹ فیل ڈفرینٹ. تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ وہ اس محفل سے اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو وہ بھی نیکی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کرنے کے کو معمولی نہ سمجھنا، خواہ تم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے اپنے ذریعے انس اور اپنائیت مہیا کرو. ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. سچائی اختیار کرنا بھی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یقیناً سچ نیکی کی طرف راہ رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدیق لکھے. نیکی کے بہترین اثرات کیا؟ اب نیکی تو ہم نے سیکھ لی کہ وہ کرنی کیوں چاہیے، وہ کتنی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے، اس کے کیا کیا کرنے کے طریقے ہیں. اب جب ہم نیکی کر لیتے ہیں تو اس کا نیکی کے آگے ہمارے آؤٹ کم کیا ہے؟ تو نیکی کا بہترین بدلہ ملنا، اللہ تعالیٰ کا نیکی کا اجر بڑھانا. ایک تو سب سے بڑا ہمیں یہی ہے کہ ون ون سچویشن ہوتی ہے کہ ہم ایک نیکی کریں گے اور اس کو انفینٹی لیول تک ہمیں اجر ملے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں بتایا ہوا ہے، جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا. ان کہ وہ اجر اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی بندہ ڈیسائیڈ نہیں، نہ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا اس کا اجر. کہ جو ہجرت کے لیے، یعنی کہ جیسے بیچارے اب آج کل جتنے کتنے اپریسڈ کنٹریز ہیں جہاں پر جو لوگ دن بدن ہجرت کر رہے ہیں، اور اس میں خدا نخواستہ ہجرت کرتے ہوئے حالات کی وجہ سے بیچارے فوت بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ اجر لکھتے ہوں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. مسجد کے لیے نکلتے ہوئے جماعت چھوٹ جانے پر بھی جماعت کا اجر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف گیا مگر لوگوں کو پائے کہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو اللہ عز و جل اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا کہ اس کو جس نے جماعت میں حاضر ہو کر نماز پڑھی ہو، اور یہ ان کے اجروں میں کسی کمی کا باعث نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ نماز کی ٹائمنگز چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ اچھا نماز کی ٹائمنگ جو چینج ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم پیچھے آنا شروع ہو گیا، تو وہ اپنی پرانی روٹین کے حساب سے نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ نماز کا ٹائم ہی چینج ہو گیا ہوا ہے، تو اس میں بھی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا. یا آپ نماز کی، آپ نے بھاگ بھاگ کے نماز کی طرف جا رہے ہیں اور آخری رکعت میں لیا، وہ بھی آپ کو پوری نماز کے ملے گا. یہ نہ سوچیں کہ او ہو اب تو آخری رکعت چل رہی ہے، فوراً جا کے بیٹھ جائیں، آپ کو اجر مل جائے گا. پھر 4 رکعتیں تو آپ نے پڑھنی، 2 یا 4 اس جتنی بھی ہیں آپ نے پڑھنی تو ہے ہی ہیں، مگر آپ جا کے شامل ہو جائیں گے نا اس نیت سے کہ انشاءاللہ یہ جماعت کا مجھے با جماعت نماز کا اجر ملے گا، تو وہ جو ہے انشاءاللہ اگر نماز ہو بھی گئی ہے تو اتنا اجر مل رہا ہے، تو آپ آخری تحیات میں پہنچ گئے ہیں تو اس میں بھی تو وہی اجر ملے گا انشاءاللہ.
حقیقی عذر کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہ نکل سکنے پر بھی اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تبوک پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ان کو صرف عذر نے روک رکھا تھا، کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہوں گے، مگر دیکھیں نا ہجرت کر کے کسی جنگ میں شامل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی آواز کو بلند کرنا بہت بڑا نیکی کا سبب ہے۔ تو اس میں اگر کسی عذر سے کوئی بیچارہ پیچھے رہ گیا ہے، کسی کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی بیماری سے واپس چلا جاتا ہے، یا وہ بڑے جذبے کے ساتھ آیا ہے بیماری سے واپس چلا جاتا ہے، یا وہ کوئی ایسے راستہ اختیار کر لیتے ہیں جہاں پر آگے ان کا سفر مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو نیکی کا اتنا ہی نیکی دیں گے جتنا باقی سب لوگوں کو دے رہے ہیں۔ بیماری یا سفر کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنے پر اجر، اللہ کی خاطر گناہ چھوڑنے پر عظیم اجر ہے۔ کہ میں نے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں کسی مشرک سے لڑ رہے تھے، اور ڈیفینیٹلی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لڑائی کر رہے تھے، تو اس جو بندہ تھا جو حضرت علی کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس نے ایک دم سے حضرت علی کے اوپر تھوک دیا کہ پھر حضرت علی نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ تم پہلے مجھ سے جو لڑ رہے تھے اس کے اوپر میں نے تمہیں اور چڑھانے کے لیے تم پہ تھوکا کہ تم میرے ساتھ اور لڑائی میں آگے آ جاؤ گے، ہو سکتا مجھے مار ہی دو، تو تم نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے تھوک پھینکنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا تھا، اور تھوک پھینکنے کے بعد میری اپنی بیچ میں جو تھی وہ غصہ شامل ہو گیا تھا، تو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے سے بدلہ لوں یا کہ تمہارے سے لڑائی جس میں اللہ کی خوشنودی شامل نہ ہو۔ تو کہیں پر حالانکہ حضرت علی فوراً اپنی نیت درست بھی کر سکے، مگر سٹل ان کو یہ تھا کہ شاید کہیں پر تھوڑا سا بھی یہ میرا غصہ شامل ہو جائے کہ اس نے میرے منہ پہ تھوکا ہے، تو اس سے اچھا میں یہ کام کروں ہی نہ۔ کہ حضرت علی نے وہ چھوڑ دیا کہ میری نیت میں خلل پیدا نہ ہو جائے اس کے تھوکنے پر۔ تو اللہ کی خاطر کوئی بھی کام، نیکی کا کام کرنا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ نیکیوں کا بہت زیادہ اجر ملے گا، تو وہ اسی طرح جتنی خالص آپ کی نیت ہوگی اتنی طرح آپ کا اجر بھی انشاءاللہ بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ کی خاطر گناہ چھوڑنے پر عظیم اجر ہے، کہ اللہ کی خاطر آپ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ہے، جیسے وہ لوگ جو پہاڑ کے غار میں پھنس گئے تھے اور اوپر سے وہ جو پتھر آ کے ان کو پتھر نے آ کے اس کو بلاک کر دیا تھا، اس میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو زنا کی طرف جا رہا تھا، مگر اس نے اللہ کی خاطر وہ گناہ چھوڑ دیا، تو اس کا اتنا بڑا عظیم اجر اس کو تب ملا۔ اس نے اپنی نیکی کو اس وقت وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹانے میں بہت زیادہ اس بندے کی بھی مدد کی جس نے اللہ کی خاطر گناہ چھوڑا ہوا تھا۔ تو جو اگر آپ کو جو ہے وہ نفس کسی گناہ کرنے پہ تنگ کر رہا ہے، تو اگر آپ اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا عظیم اجر آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ آپ نے نیکی بھی نہیں کی، گناہ کو چھوڑا ہے صرف، کہ غیبت کرنے کا دل کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیا، اپنا آپ کو کس طرح ڈسٹریکٹ کر لیا کہ میں نہ کروں غیبت، تو اس کا بھی عظیم اجر انشاءاللہ ملے گا۔ اب مختلف عدد کے اعتبار سے نیکی کا اجر پانے والے اعمال، ایک نیکی والے اعمال 10 نیکیوں والے اعمال بھی ہیں، 20 نیکیوں والے اعمال بھی ہیں، 25 نیکیوں والے اعمال بھی ہیں، 27 نیکیوں والے اعمال بھی ہیں۔ تو 30 نیکیوں والے اعمال کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس سے 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی خوبصورت حدیث ہمارے سامنے لا کر ہمیں 30 نیکیوں کے جو ہے سعادت بخشی اور 30 برائیوں سے مٹا دی، یعنی کہ یہ ایسی کتنی خوبصورت نیکی ہے نا کہ آپ کا وہ نیگیٹو مارکس بھی جو ہے وہ آپ کے پازیٹیو میں چینج ہو رہے ہیں اور آپ کو پازیٹیو تو مل ہی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ 30 نیکی والے، اب الحمدللہ رب العالمین ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں، کتنی فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایٹ لیسٹ ہم 17 سے 20 دفعہ تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، تو 17 کو 30 سے کر لیں آپ، اور پھر اپنی 17 کو 30 سے کر کے اپنی برائیاں بھی مٹا دیں۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے ان کے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیسے اپنی خوشی بیان کروں۔ 60 نیکیوں والے اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو جن کے بیٹے ہیں وہ ضرور یہ کام کریں کہ 12 سال تک وہ ضرور اذان دیں، ان کو وصیت پہ ڈال دیں کہ وہ اذان دیں ضرور، اور ہر روز اس کے لیے اذان کہنے کے بعد 60 نیکیاں اور تکبیر کہنے کے سبب 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو جب بچوں کو آپ چھوٹی عمر سے یہ بات، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ اذان دیتے ہیں، تو جو ہے وہ بچوں کو آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں گے کہ تمہاری 60 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور تکبیر جب تم کہو گے تمہاری 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، تو وہ ڈیفینیٹلی بھاگ کے اتنی یعنی کہ
प्यारी बात है, इतना इजी काम है, और इजी काम में कितनी नेकियां मिल रही हैं। और 12 साल के बाद तो वैसे ही जन्नत वाजिब हो जाती है। तो अगर आपका 10 साल का बच्चा भी जा रहा है नमाज पढ़ने, और बच्चों के पास टाइम होता है जब तक कि वो अपनी बैचलर्स और वो से या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले काफ़ी टाइम होता है उनके पास कि वो आराम से जाके मस्जिद में अजान दे सकते हैं, बशर्ते कि जो है मस्जिद पास हो, तो वहाँ वो जाके अजान दे। और वैसे भी अगर जो भी वहाँ मस्जिद में अजान देगा, तो आप अगर उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ मुझे अजान देने दे, तो वो ज़रूर बच्चों को मौका देते हैं। तो ज़रूर ये काम बच्चों को कहें कि वो करें, ठीक है। 100 नेकी वाले कौन से अमाल है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स दिन भर में 100 मरतबा ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तो इसे 10 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। 100 नेकियां इसके नामा माल में लिख दी जाएंगी, और 100 बुराइयां इससे मिटा दी जाएंगी। इस रोज दिन भर ये दुआ शैतान से इसकी हिफाजत करती है, हत्ता कि शाम हो जाएगी और कोई शख्स इससे बेहतर अमल लेकर ना आएगा मगर जो इससे ज्यादा ये कलमा पढ़े। सुभान अल्लाह। तो ये जो है, ये 100 दफा पढ़ना, ये जो है आपके जन्नात और वसवसे और जितनी भी, अगर जादू का भी एक ये टोटका है कि इससे जो है ना जादू भी जो है वो जिस जो इंसान ये पढ़ता है उस पर जादू नहीं होता। 700 नेकियों वाले अमाल कौन से हैं? सूरह बकरा में है, इन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कहाँ कहाँ अल्लाह का रास्ता हो सकता है? किसी जंग में देना जो कि अल्लाह की आवाज़ उठा रहे हैं, किसी तालीमी इदारे में देना जो कि अल्लाह ताला के लिए खालिसन काम कर रहे हैं, किसी ऐसे मस्जिद में डोनेशन करना जहाँ पे दिन रात अल्लाह ताला के काम होते हो, दीन दावत का काम होता हो। तो एक दाने की मिसाल इस तरह है जिस तरह 7 खोशे उगाए, फिर खोशे में 100 दाने हैं, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है, और अल्लाह वसत वाला और सब कुछ जानने वाला। वो 10 नेकियों से इनगनत नेकियों वाले काम, डिफरेंट लेवल ऑफ, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ नेकियां हैं कि हर तरह की नेकी का सवाब है। तो ये वो नेकी है जिससे 700 नेकियां मिलती हैं। वो हैं कि जो अल्लाह ताला के रास्ते में कोई अपना माल खर्च करे, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। 1000 नेकियों वाले अमल कौन से हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई अपने बिस्तर पर आए तो 34 बार अल्लाह अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार सुभान अल्लाह कहे। तो जुबानी तौर पर तो ये 100 है, मगर मिजान में ये तस्बीहात 100,000 होंगी। कि रात को सोने से पहले ये टोटका है। अगर आप थके हुए हैं तो थकावट के लिए ये बहुत ज़बरदस्त ये मेडिसिन है कि 34 बार अल्लाह। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा को बताया था जो कि थक जाती थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है। तो कहा मैं तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छा तरीका बताता हूँ कि तुम काम भी करोगी, रात को सोने से पहले ये कलमात अदा करो, तुम्हारी थकावट भी दूर होगी और तुम्हें 1000 नेकियां भी मिलेंगी। अब 1500 नेकियों वाले काम क्या है? हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाह अकबर कहे। तो जुबान की अदायगी एतबार से 150 बार है। 10 10 10 तो 30 बन गए। हाँ, जो पांच पांच नमाजों में वो 150 बन गए। तो जुबान की हिदायत की इस बार से 150 बार है मजबूरी तौर पर 5 नमाजों के बाद। और तराजू में 1500 होंगे। यानी कि आपने एक दफा सुभान अल्लाह कहा तो वो आपकी एक नेकी नहीं लिखी जाएगी, वो आपकी 100 नेकियां इंशाल्लाह लिखी जाएंगी। 100 के 10, 10 लाख नेकियां कौन सी हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बाजार में दाखिल होते हुए ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि युहयी व युमीत व हुवा हय्य ला यमूतु बियदिकल खैर कुल्लुहु व अला कुल्लि शैइन कदीर। तो अल्लाह ने इसके लिए 10 नेकियां लिख दी। 1 मिलियन नेकियां लिखता है। यानी कि बाजार जाने पे औरतों का कितना पसंदीदा काम होता है बाजार जाना। सिर्फ एक ये काम करके चली जाए कि ये अल्लाह का कलाम पढ़ के चली जाए। और ये तो हम दिन रात ऐसे पढ़ते ही हैं, मिसेस पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। युही व युमीत व हुवा हय्य ला यमूतु बियदिहिल खैर कुल्लुहु। ये सिर्फ एक एडिशन करना है। इसको आप अपनी गाड़ी में, जहाँ भी आपको जो सी भी गाड़ी आप यूज करती हैं लेके जाने के लिए बाजार, तो उस गाड़ी में लगा ले उसको, सामने डैशबोर्ड के ऊपर लगा ले ये वाली चीज। तो बहरहाल ये कितनी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें जो हम लोग कर सकते हैं जिससे हम अपनी नेकियां इंशाल्लाह कर सकते हैं। 10 लाख नेकियां मिलेंगी, 1 मिलियन नेकियां। तो माइंड ब्लोइंग माशाल्लाह।
تو سبحان اللہ، بازار جانا کس کو نہیں پسند؟ ہر روز ہفتے میں ایک دو دفعہ تو بازار چلے ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ہسبینڈ، اگر ہم نہیں چاہتے تو ہسبینڈ سے جا ہی رہنا، تو ان کے والٹ کے اندر یا ان کے والٹ کے اوپر یا گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر کہیں بھی آپ لگا دیں کہ یہ کلمہ آپ نے پڑھ کے بازار کے لیے نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو نیکیاں ملیں گی، اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بازار میں آپ نا فضول خرچی نہیں کریں گے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے. تو دعا دخول السوق. اچھا، اگر آپ یہ دعا جو ہے، اگر آپ کسی مسلم کنٹری میں ہے اور وہاں کے وہ نوٹس بورڈ پہ اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں تو یہ دعا لگانے کی، تو آپ لگا دیں. جو پڑھے گا اس کے حساب سے ان کو جتنی نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو بھی وہ نیکیاں ملیں گی. یا آپ کسی مسجد میں لگا دیں کہ مسجد میں لوگ پڑھتے ہیں اس چیز کو کہ دعا بازار جانے کے لیے کیا دعا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ لوگ اکثر نماز پڑھنے کے بعد مسجد جاتے ہیں تو مسجد کے باہر دروازے کے پاس لگا دیں، جو بھی مسجد کے بعد بازار جانا ہے کوئی دودھ دہی وغیرہ لینے کے لیے، تو وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. بغیر حساب کے نیکیوں والے اعمال کون سے ہیں؟ سورہ زمر میں ہے، کہہ دیجیے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا. یعنی کہ صبر کا اجر بے حساب ہے، کہ جس نے اپنے حق ہوتے ہوئے صبر کر کے وہ حق چھوڑ دیا، جس نے کسی آزمائش پہ صبر کیا، کسی مصیبت پہ صبر کیا، تنگ دستی میں صبر کیا، اس کا حساب بے شمار نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن آدم، اب دیکھیں نا، جتنی کچھ تو اعمال ایسے ہیں جو کہ آپ میری برڈز آپس میں لڑ رہی ہیں، کچھ تو اعمال ایسے ہیں جو کہ آپ تھوڑا سا کریں گے مگر وہ بہت زیادہ آپ کو ملے گا. اور اگر آپ نے اب دیکھیں نا، جنت فری میں نہیں ہے، ڈیفینیٹلی جنت فری، آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹرگل تو کرنی ہے نا جنت حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے لیے اسٹرگل کیا ہے کہ آپ نیکیاں کریں. اور نیکیوں کا کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث سے کچھ تو ہمیں کاؤنٹڈ نیکیاں ہمیں بتا دی گئی کہ کاؤنٹڈ نیکیاں تم کرو گے تو تمہیں اتنا اجر ملے گا. اب کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کی فزیکلی بھی آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، مینٹلی بھی آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. تو اس کی نیکیوں کا اجر ایسا ہے کہ وہ ان گنت ہے، وہ اللہ کے سوا، وہ اللہ کے ہاں ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ ہے صبر. تو جن لوگوں کو صبر کرنا آتا ہے، اور بچوں کو بھی بہت سارے پریکٹیکل پوائنٹس ہیں کہ بچوں کو کب کیسے کس طرح سے آپ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں. اور یہ صبر ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ جب خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش آئے گی تو آپ نے صبر کرنا سیکھنا، نہیں. بچوں کو شروع سے جو ہے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوٹی کوئی اپنا حق چھوڑ دیا، یہ میرا بلینکٹ، یہ تمہارا بلینکٹ، یہ میرا بیڈ ہے، تمہارا بیڈ ہے. تو اس طرح سے ان کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا صبر کرنا سکھائیں، کہ جو جتنا صبر کرنا آئے گا بچوں کو شروع سے ان کے اندر یہ اسکل ڈیولپ کریں، تاکہ جب وہ باہر جب جائیں انڈیپینڈنٹ ہوں تو ان کے لیے کام کرنا آسان ہو. ان کے لیے ان کو تب نہ سیکھنا پڑے، وہ گھر سے ہی سیکھ کے آئے ہوں کہ ہم نے صبر کرنا کیسے. اس کو گھر میں پریکٹس کروائیں صبر کو، کیونکہ اس کا بہرحال بہت زیادہ اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جو جتنا زیادہ آپ جتنا آپ محنت کریں گی کوئی چیز کو، اتنا ہی اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. جتنی کم محنت ہوگی اتنا رزلٹ جو ہے اتنا خاص نہیں ہوگا. مگر سٹل اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتائی ہوئی جن سے محنت کے بغیر ہی نیکیاں مل رہی ہیں. اب دیکھیں نا، اب جو بندہ جو ہے وہ بیچارہ بیمار ہے، فار ایگزامپل، یا لاچار ہے یا پیرالائز ہے، اب وہ بیچارہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے یعنی کہ اپنی جسم کی طاقت سے یا مینٹل طاقت سے، زبان کی طاقت سے نیکی والے کام نہیں کر سکتے. ان کے لیے کتنا مفید ہے کام کہ وہ 1500 نیکیاں کمائیں، 10 لاکھ نیکیاں کمائیں، قرآن پڑھیں، صرف دل میں ہی اگر سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیکیاں اس کو ملیں گی. تو ان لوگوں کے لیے کتنے کارآمد ہیں چیزیں. بیچارے وہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر بھی ان لوگوں کے لیے بھی سلوشن ہے. اب یہ بہرحال ان لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے. مگر یہ ہے کہ وہ لوگ پھر ڈپریشن میں نہ آ جائیں نا. جیسے عورتیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کہتی تھی لوگ تو جہاد سے لیے جاتے ہیں اور ہم بیچاریاں نہیں جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کوئی طریقہ بتایا تھا، میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک بتایا تھا کہ اس کے مقابلے میں جہاد پہ وہ لوگ مر جا رہے ہیں، تو اس کے مقابلے تم کیا کر سکتی ہو کہ تمہیں بھی ویسا ہی اجر ملے. تو ہر انسان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ہمارے دین میں ہر طرح کی بات ہر طرح کے بندے کے لیے کر دی گئی ہوئی ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے کیا چیز کو پریکٹیکلی ہمارے زندگی میں کیسے لے کر آنا ہے.
ٹھیک ہے نا. ہم کل کو یہ کہنے جوگے نہیں ہوں گے اوہ ہماری اسٹریم کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی نہیں تھی. نہیں, ہر چیز قرآن میں موجود ہے, ہر چیز حدیث میں موجود ہے. آپ کھولیں پڑھیں, ہر مسئلہ آپ کو سامنے آپ کے نظر آئے گا, اور ہر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس میں آپ کو کہیں کہ وہ قرآن میں ہمیں مسئلہ نہیں نظر. آپ اگر کوئی کہے بھی قرآن میں مسئلہ, قرآن میں ہمیں ہمارے لیے بات نہیں پتہ لگی, تو اس کا مطلب اس بندے نے قرآن, میں اس بندے پہ ڈاؤٹ کروں گی کہ اس بندے نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا, نہ کہ میں قرآن پہ ڈاؤٹ کروں کہ ہاں واقعی وہ بیچارہ صحیح کہہ رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل میں سے نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا سوائے روزے کے, کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گی. کہ سبحان اللہ. اب سرپرائز کس کو نہیں پسند ہوتا؟ بچوں کو بتائیں کہ آپ کا سرپرائز گفٹ ہے تو وہ خوشی کے مارے ان کی برا حال ہوتا ہے کہ کیا سرپرائز گفٹ ہوگا. تو ہمارے لیے بھی اس روزے میں جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں, اور روزے میں سارے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ کرنے چاہیے, تو اس کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سرپرائز گفٹ ہوگا. نیکی کے دنیا دیکھیں نا, اب نیکی کے بدلے اور نیکیاں مل رہی ہیں, آپ کے درجات بہت بلند ہیں. یہ ایک سب سے بڑا فائدہ ہے, یہ سب سے بڑا آؤٹ کم ہے. نیکی کے دنیا میں نیکی کے دنیا میں بہت فائدے ملنا. نیک کام کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی حسنہ, کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے. یعنی وسیع رزق, خوشگوار زندگی, دل کا اطمینان ہونا, بے خوفی اور مسرت. یعنی کہ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں جب وہ قیامت کے دن بے خوف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے خاص سائے میں ہوں گے, تو کیا اللہ تعالیٰ اس وقت 99 رحمتیں جب اللہ تعالیٰ کی ہوں گی, تو جو ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہاں پر ہے, یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ بے خوفی کی حالت میں نہیں رکھے گا, دل کا اطمینان نہیں دے گا. آپ نیکی کرنے والے بنے تو صحیح. دل کو خوشی ملنا, عمر اور رزق میں اضافہ ہونا. کہ آپ نے اگر کسی کو مشورہ دینا ہے نا کہ آپ نے خوش کیسے رہنا, آپ دوسروں کو خوش رکھنا شروع کر دیں. جب آپ دوسروں کے لیے اچھے کام کرنا شروع کر دیں گے, دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے خوشی دینا شروع کر دیں گے, آپ دینے والے بن جائیں گے, اور تو آپ کا دل خود ہی خوش ہو جائے گا. یہ کام کر کے دیکھیں, بڑا مزہ آتا ہے. عمر اور رزق میں برکت ہونا, یعنی کہ رزق میں برکت ہونا کہ یعنی کہ ہمیں جو بھی رزق مل رہا ہے ہمیں اس میں خوشی ہوگی. یہ نہیں کہ 10 ڈشز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں پھر بھی ہمارا دل راضی نہیں اس 10 ڈشز کے سامنے, تو وہ رزق میں برکت نہیں ہوتی. رزق میں برکت ہوتی ایک ڈش پڑی ہوئی, اس سے اتنا دل خوش ہے, اس سے اتنا پیٹ ہمارا بھر گیا ہے اور دل خوش ہو گیا, اور ہم خوشی کی نیند سو رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور عمر کہ اللہ تعالیٰ اس جتنی بھی عمر آپ کی لکھی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے نیکی کے کام کروا لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک جو کینسر کا ایک پیشنٹ فوت ہوا تھا, مجھے مائنڈ میں ہمیشہ اس بندے کا نام نکل جاتا ہے, جس کے پاس فراری اور بہت ہی وہ رچ تھا, اور وہ 22-23 سال کی عمر میں بیچارہ فوت ہو گیا تھا. تو اس نے جو تھا 22-23 سال کی عمر میں بہت ہی غفلت کی زندگی گزاری, اور وہ جب اس کو کینسر ہوا تو اس نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے کینسر ہو گیا, کہ مجھے اس دنیا کی حقیقت پتہ لگی, مجھے اپنی زندگی کا وجود پتہ لگ گیا کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں. تو وہ کینسر کو ہمیشہ بلیسنگ کہتے تھے, کینسر از اے بلیسنگ فار می. تو اس نے اس کو پھر ڈاکٹرز نے صرف 3-4 مہینے کا ٹائم دیا ہوا تھا, مگر اللہ وہ چونکہ نیکی کی طرف وہ بڑھ چکا تھا, اس نے بہت ساری فنڈس جگہ جگہ دیے اور اپنے سارا مال جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر دیا. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں اضافہ کیا. ڈاکٹرز نے اسے 3 سے 6 مہینے کا وقت دیا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو 1.5 سال کا دیا ٹائم پیریڈ زندہ رہنے کا, اس زندگی میں جس میں کہ ایمان کی روشنی کے ساتھ وہ زندہ رہا. تو وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اس کے وہ 1.5 سال کا جو اعمال ہوں گے وہ اس کے بہت زیادہ ہوں گے جو کہ اسے 22 سال اسے غفلت میں گزارے. تو انشاءاللہ اس کو کہتے ہیں عمر میں برکت ہونا, کہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بے شک وہ برکت جو تھی اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی. ہاں شمع, تو اللہ کی طرف سے آسانیاں ملنا. اب جو شخص صبر کرتا ہے, جو شخص جو ہے بھلائی کے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے. سورہ کہف پہ ہے, اور رہا وہ جو ایمان لائے اور اسے نیک عمل کیا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی, اور ان قریب ہم اسے اپنے کام میں سے سراسر آسانی کا حکم دیں گے. کہ آسانی اللہ تعالیٰ ساتھ دے دیتا. اکثر ہم جو ہے نا نیکی کا کام کرنے, مسجد میں جا کے کوئی دین دعوت کام کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں, بچے ہیں ڈسٹرب ہوں گے, ہمارا گھر ڈسٹرب ہوگا. نہیں, مگر آپ اس کے ساتھ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں دے گا. اور سورہ لیل میں بھی اللہ تعالیٰ اور
نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ جو ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے دنیا میں جلد بدلہ ملنا. جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلح رحمی. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ انسان جو ہے وہ بہت بے صبرا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایک نیکی کی ہے, مجھے فٹافٹ اور کچھ ملا, مجھے اپریسیشن تو ملے ہی ملے. خیر یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے, مگر اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کو نیکی کا بہت جلد اجر ملے تو وہ صلح رحمی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ہسبینڈ کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کا اجر آپ کو جلدی ملتا ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں, جب وہ صلح رحمی کرتے ہیں تو ان کے اموال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ بے اولادی کا بھی ایک ٹول ہے کہ آپ صلح رحمی کریں. نیکی کے آخرت پہ فائدے ملنا. اب نیکی کے دنیا میں تو ہمیں فائدے ہیں ہی ہیں, اور آخرت میں کیا فائدے ہیں؟ سورۃ النحل میں ہے, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے, اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے, اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے. نیکی کرنے والوں کے لیے حسنہ, الذین احسنوا الحسنى, سورہ یونس میں, جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے. نیک لوگوں کو علیین میں مقام دینا, سورہ مطففین میں ہے, ہرگز نہیں, نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہوگا. اور آپ کیا جانیں کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں, کہ ان میں ایک خاص قسم کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں ان کا نام لکھا ہوتا ہے. تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے, جیسے ڈونیشنز اگر آپ کوئی لوگ دیتا ہے تو جو لوگ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دیتے تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ڈونیشن لسٹ میں ان کا نام لکھا ہو اور ڈونرز میں ان کا نام لکھا ہو. تو ہمیں ہماری جدوجہد کیا چاہنی چاہیے کہ ہم اپنا نام ان علیین میں لکھوائیں, وہاں پر ڈونر لسٹ میں اپنا نام لکھوائیں. نیک لوگوں کے لیے بہترین نعمتیں ہیں, سورہ مطففین میں ہی ہے, بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں سے ہوں گے, تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے, آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے. انہیں سرب ہر حالس شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی, اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رغبت کریں. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی, یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ ہی پئیں گے. یعنی کہ وہاں پر ان کا کیا رائلٹی سٹائل ہوگا جنت میں, وہ سارا اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ کا نیک لوگوں کی مہمانی کرنا, سبحان اللہ. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. وہ اللہ کے ہاں ان کی مہربانی ہوگی, اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. بہترین مشروبات سے مہمانی, سورہ انسان میں ہے, بے شک نیک لوگ شراب کے ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ وہ کافور نہیں ہے جو ہم دنیا میں ہے, وہ کی بڑی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے ڈفرینٹ قسم کے جو وہاں پہ شراب وغیرہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا. پھر بہترین رزق ٹھکانہ, جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے. چلیں جی, وہ جو شخص تھا جس نے کہا تھا کہ کینسر از بلیسنگ, اس کا نام ہے علی بنات. اب آپ یوٹیوب پہ ڈالیں گے تو اس کا آ جائے گا سارا. بہترین رزق نیکی کا جو ہے وہ آؤٹ کم کیا ہے کہ بہترین رزق ملتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے. نیکی کے ذریعے گناہ معاف ہونا, کہ نیکی کی بدولت گناہوں کی معافی ہوتی ہے. گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے, جیسا گناہ ویسی نیکی کرنا. گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں کون کون سی ہیں؟ توحید کا اقرار کرنا اور لا الہ الا اللہ کہنا, اچھی طرح وضو اور اس کے بعد 2 نفل فرض نماز گناہ کو مٹانے کا بہترین ذریعہ. یعنی کہ اچھی طرح وضو کرے, 2 نفل نماز پڑھے اور گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے توبہ کے نفل پڑھنا. فرض نماز گناہ کو مٹانے کا بہترین ذریعہ. کیا فرض نماز اچھی طرح سے خشوع وضو پڑھیں تو 2 فرض نمازوں کے دوران جتنے گناہ ہوں گے وہ سارے مٹ جائیں گے. توبہ کے 2 نفل پڑھنا بھی جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دینے والی نیکی ہے. آدھی رات کی نماز میں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگے, وہ بھی آپ کے گناہوں کو مٹا دے گی. مسجد کی طرف جانا, نماز کا انتظار کرنا, یہ بھی گناہوں کو مٹا دے گی. ان کی محبت سے نماز کا انتظار کریں. رمضان اور لیلۃ القدر کا قیام کرنا, اس سے بھی گناہ مٹتے ہیں. حج اور عمرہ کرنا, صدقہ کرنا, رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا, والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرنا, نیکی کے مجالس میں شرکت کرنا, توبہ استغفار کرنا. گناہ کیا ہے؟ جو چیز دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے. سمپل ہے کہ جب آپ انالیسس اپنا کریں کہ کوئی آپ نے کام کیا, اس کے آپ کا دل خراب ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہوگی آپ سے, تو استغفار کریں. کھٹ کھٹ پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑنا,
کھٹک پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑنا، گناہوں کے نقصانات، جسمانی بیماریاں، ٹھیک ہے، آپس کی محبت، یعنی کہ اسی لیے اگر آپ بیمار ہیں تو بہت زیادہ استغفار کریں، کیونکہ آپ کے گناہوں نے ہو سکتا ہے وہ آپ کو جسمانی بیماری لگائی ہو۔ اور ویسے بھی گناہوں کا جو ہے وہ تعلق بہت سارا آپ کی مائنڈ سے ہوتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ سے ہوتا ہے آپ کا تعلق۔ تو جب آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہوگی تو وہ آپ کی باڈی کو صحیح سے فلرش نہیں کرنے دے گی، اور آپ کی بیماری، آپ کا الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ بیماریوں میں گھر جائیں گے۔ آپس کی محبت کا ختم ہونا، وہی صلح رحمی نہ کرنا، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ آپ کی آپس کی محبت ختم ہو جائے گی۔ دل کا بوجھل ہونا، ہر وقت دل پریشان رہے گا۔ شرمندگی کا سامنا کرنا، کہ کسی نہ کسی طرح سے جب ڈیفینیٹلی گناہ کر رہا ہے کوئی انسان تو اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے انسان کو۔ قیامت کے اچھا ایون کہ اگر انسان کو پتہ بھی ہونا کہ یہ گناہ سے جو ہے مجھے نقصان ہوگا، پھر بھی وہ کر رہا ہے، وہ کبھی بھی اوپن تو چلے، وہ تو بہت ہی زیادہ حد سے گزر جانے والی چیز ہے، مگر وہ جو ہے وہ اس کو بہرحال وہ اس کو چھپ کے کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور دیکھیں آپ جتنے بھی گناہ ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن گناہ کے مطابق پسینہ، کہ جتنا پسینے میں غرق ہوں گے لوگ وہ اپنے، تو ایون اگر کوئی کسی کو نہیں بھی دیکھ رہا ہوگا، مگر اگر کسی کو کوئی پسینے سے لت پت ہوگا تو اگلے کو پتہ ہی لگ جائے گا کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے۔ برائی کا انجام ذلت کی صورت میں ہے، کہ بہرحال اگر آپ نے برائی کی ہے، خاص طور پہ صلح رحمی کا اگر آپ نے کام رشتہ داروں کے ساتھ اگر اپنے کو برائی کی ہے تو اس کی ذلت آپ کو دنیا میں ملے گی، اور آخرت میں تو اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ قیامت کے دن انسان کا اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا، جہنم کی آگ کا انسان کو گھیر لینا، استغفر اللہ، جہنم میں لے کے جانے والے گناہ کے کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ جادو کرنا، استغفر اللہ، کسی جان کو قتل کرنا جیسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے۔ سود کھانا، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہیں ساری چیزیں۔ یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، کہ آپ نے پہلے کہا کہ ہاں میں لڑائی کے لیے آؤں گا، اور اس کے بعد جس دن لڑائی ہو اس دن آپ ڈر جائیں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل نہ رکھیں اور آپ اس میں بھاگ جائیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا، استغفر اللہ، یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، اس کے علاوہ کون کون سے گناہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، مکمل وضو نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، ان کے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا، حج فرض ہو جائے تو نہ کرنا، قطع رحمی کرنا، ناشکری کرنا، زبان سے اذیت دینا، کسی کو زبان سے تکلیف دینا، گفتگو میں بد اختیاتی، یعنی کہ یہ زبان کی باتیں تو ہم نے کل بہت زیادہ پڑھی تھی کہ کس طرح سے ہم اپنی زبان کو اور اپنی کلام کو کس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے عباد الرحمان میں بن جائیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ فحش کلامی کرنا، تکبر کرنا، جانوروں پر ظلم کرنا، یتیم کا مال کھانا، مکر و فریب کرنا، تصویر سازی بھی گناہ ہے اگر آپ، کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو آئے اس کے متعلق جو دعائیں ہیں جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ پوسٹ کر دوں گی، جس سے جو ہے وہ آپ کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو وہ اپنے طریقے سے جس طرح سے بھی آپ کو مناسب لگے اپنے گھر میں کہیں لگا کے پیسٹ کر دیں کہ اس سے اس طرح کی نیکیاں ملتی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں رحم کرے گا۔ تو پہلی دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور دعا کیا ہے کہ نیکیوں کے ساتھ کی دعا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب ہم سے ایک پکارنے والے کو سنا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں دور فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے دے، آمین۔ اللہ سے نیک کاموں کی توفیق مانگنا، تو بڑی پیاری یہ ہے دعا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنہ قوم فتوفنی غیر مفتون، اسألک الحبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کی، منکرات سے بچنے کا، مسکینوں سے محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے معاف فرما اور تو مجھ پر رحم فرما،
اور جب تو کسی قوم کو کی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت عطا فرما دے، اور میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت کے قریب آنے والے اعمال کی محبت کا سوال کا۔ بہت پیاری دعا ہے، لاسٹ میں جو یہ ہے بہت پیارا، اصل اللہ حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، سبحان اللہ، آمین ثم آمین۔ اور دوسری دعا کیا ہے جو ہم سواری کے درمیان اللہ تعالیٰ کے اوپر تقوی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، وہ یہ سواری کی دعا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آگے وہ ان کے لکھے نہیں ہوئے، زیر زبر نہیں ڈلی ہوئی، تو میں پڑھنے سے ذرا اجتناب کروں گی کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، تو اس کی مگر ہم وہ اردو پڑھ لیتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اسے مسخر فرمایا، یعنی کہ اس سواری کو ہمارے لیے مسخر، ہم نے اسے مسخر کرنے والے نہ تھے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں تھی کہ ہم سفر کرتے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو ہمیں سفر کروا رہی ہے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرما اور اس کی مسافت کو طے فرما دے۔ اے اللہ، تو ہی اس سفر میں ہمارا رفیق ہے اور گھر والوں کا نگہبان ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی تکلیفوں اور رنج اور غم سے، اپنے مال اور گھر والوں میں برے انجام سے لوٹنے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس ساری باتوں سے ہمارے کرنے والے کام کیا ہے کہ انسان نیکی کے ہر چھوٹے بڑے موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام اگر آپ کو ملے کرنے کو تو اس کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ نہ دیں کہ چھوٹا نیکی، ہو سکتا ہے وہ نیکی کا کام آپ کی جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ جہاں کسی کو مدد کی ضرور مدد کرے، سلام کرے، خندہ پیشانی سے ملے، انس و محبت ظاہر کرے دوسروں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچیں، برائیوں کو مٹانے والے کے لیے جلد نیکیاں کریں، کہ آپ سے برائی ہو گئی ہے تو جلدی نیکیاں کریں، اپنی نیکیوں سے دھوکہ نہ کھائیں، کبھی نیکی پر اترائیں نہ ہی کبھی نیکی پر اترائیں، ورنہ کیا کرایا ضائع ہو جائے گا۔ اب نیکیاں کر تو لیں، اتنی ساری ڈھیروں ڈھیر کٹھی کر تو لیں، ان کو ضائع نہیں کرنی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ کہا یہ کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک بندہ برا عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ نیک عمل کر کے اس پر اتراتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے، یہاں تک کہ نیکی اس کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور جب وہ ایک عمل برا کرتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو یہاں تک کہ وہ عمل اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اسلم ابی عمران سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو ایوب کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور اس عمل پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کر دیتا ہے، تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اس لیے ساتھ کے ساتھ ان کی معافی جو ہے نا بڑی ضروری ہے۔ تو جب وہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے گناہوں نے اس کو گھیرا ہوگا، اور ایک آدمی برا عمل کرتا ہے پھر ہمیشہ اس سے ڈرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کو قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ وہ بے خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے اور آخرت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے، اور اس دن کی خولناکیوں سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس میں ہمیں سب کو ملائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اني اسالك الجنة الفردوس، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔